السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 249 سے 252 تک۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ پریویس لیسن میں 248 تک آیات پڑھی تھی، آج ہے 249 سے فلما فصل طالوت بالجنود۔ جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، جو اس سے خوب پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں، اور جو نہ پیے وہی میرا ساتھی ہے۔ ہاں صرف ایک چلو پانی لینے کی اجازت تھی، مگر اکثر لوگوں نے خوب پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور ایمان والے نہر پار کر گئے، کچھ لوگوں نے کہا آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن جو لوگ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا جتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ آزمائشوں کے ذریعے سچے اور کمزور ایمان والوں کو الگ کر دیتا ہے۔ کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ ایمان اور صبر سے ملتی ہے۔ ہر مشکل میں اللہ کے حکم کی اطاعت ضروری ہے۔ صبر اور یقین کامیابی کی کنجی ہے۔ ایمان والا حالات سے نہیں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آیت 250 فلما برزوا لجالوت وجنودہ۔ جب ایمان والے جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل فرما، ہمارا قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اہم ہدایت، مومن مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگتا ہے، اصل طاقت اللہ کی مدد اور دعا میں ہے۔ آزمائش میں دعا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ پر بھروسہ انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ کامیابی کے لیے صبر ضروری ہے۔ اگلی 251 آیت آ جاتی ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پھر اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے دشمن کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے داؤد کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں وہ علم سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کامیابی صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اللہ جس سے چاہے عزت اور اقتدار عطا کرتا ہے۔ اللہ کمزور کو بھی کامیابی دے سکتا ہے۔ علم، حکمت اور اقتدار اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا میں امن اللہ کے نظام سے قائم ہے۔ آیت 252 آ جاتی ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو سچائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہیں، اور بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن مکمل سچائی اور ہدایت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ مومنوں کو اللہ کے کلام پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ فلما بس جب فصل جدا ہوا طالوت یعنی روانہ ہوا بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ، قالا کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو بنہر ایک نہر کے ساتھ، یعنی جب طالوت جو بادشاہ مقرر کیے تھے جب وہ روانہ ہوئے تو پھر ان کو راستے میں یہ بات بتائی گئی کہ تمہیں ایک آزمائش سے گزارا جائے گا، یعنی وہ آزمائش ایک نہر سے ہوگی۔ فلمن بس جو کوئی شرابہ پیے گا، اس سے شرابہ پیے منہ اس سے، فلیسا بس نہیں ہے وہ منی مجھ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ، ومن اور جو کوئی لم نہیں یطعمہ چکھے گا اس کو، فإنہ بس بے شک وہ منی مجھ سے ہے، الا مگر من اغترفا جو کہ مطلب بھر لے، مگر جو اغترفا بھر لے غرفت ایک چلو بیدی اپنے ہاتھ سے، فشربوا بس پی گئے منہ اس میں سے، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے، فلما بس جب جاوزا پار تراس
مطلب جب وہ تجاوز کر گئے اس سے، لمحہ بس جب تجاوز، اگر وہ اس سے تجاوز کر جائیں جو حد بتائی ہے اللہ نے، وہ ہوا وہ والذین اور وہ لوگ آمن جو ایمان لے معاہ اس کے ساتھ ہی، قالوا کہا انہوں نے، لا طاقت لنا اليوم نہیں ہے کوئی طاقت ہم کو آج کے دن بجالوتا جالوت کے وجنودی لشکر سے. قال کہا الذین ان لوگوں نے یظنون جو کہ جانتے تھے انہم بے شک وہ ملاق اللہ ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کم من بہت کم کتنی من سے فئۃ جماعت، قلیلتاً تھوڑی، غلبت غالب آئی فئۃ جماعت کثیرتاً بہتوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی بہت تھوڑی جماعت جو تھی وہ غالب آ گئی بہت سوں پر اللہ کے حکم سے. حالانکہ وہ تھوڑے لوگ تھے، وہ غالب آ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ تھوڑے لوگ اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئے. واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا، یعنی وہ اللہ کی طرف ہے بندہ، وہ میرا فلیسا بس جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہیں ہے، جب اللہ کا نہیں ہے تو وہ دوسری جو پارٹی اسی کا ہوگا. ومن اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہوگا وہ. ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر. جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا، یعنی حد سے تجاوز کر گئے، اپنی پیاس بجھا کے پانی پیا. بس جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا نا، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا پریویس لیسن میں. اللہ تعالیٰ نے طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا، ٹھیک ہے. اب جو جالوت تھا نا وہ اس کا مطلب اپوزٹ بندہ تھا، ٹھیک ہے. اب جو طالوت تھا وہ تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بنے گئے تھے نا، ٹھیک ہے. پھر یہاں پر ایسا ہوا، یہ دونوں لشکر ہی انہوں نے لڑائی کی. اس طرح ہوا کہ جب اللہ نے پھر ان کی ایک نہر سے آزمائش کی تو جو طالوت کا لشکر تھا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے انہوں نے پانی نہیں پیا وہاں سے اور وہ پہنچ گئے. پھر بعد میں جو جالوت تھا وہ کہنے لگا کہ آج ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم طالوت کے لشکر سے مقابلہ کر سکیں. جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کر لی. حالانکہ اس کی جماعت بہت زیادہ تھی. کس کی؟ جالوت کی. طالوت کو تو اللہ نے بادشاہ بنا دیا تھا نا، وہ تو مومن بندہ تھا، اس کی کم تھی جماعت. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ مع الصابرین اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ولما اور جب برزو ظاہر ہوئے جالوت کے لیے وجنودہ اور اس کے لشکر کے، قالوا کہا انہوں نے ربنا اے ہمارے پروردگار، افرغ تو ڈال علینا ہم پر صبرًا صبر، وثبت اور ثابت قدم کر دے، ہمیں ثابت کر دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد دے ہم کو علی القوم الکافرین کافر قوم پر. اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اپنے اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب یہ عطا فرما ہمیں. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فہزموہم بس پھر شکست دی ان کو بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقتل اور پھر قتل کر دیا
داود نے جالوت کو وآتاہ اللہ الملک اور دی اس کو اللہ نے بادشاہی اور حکمت وعلمہ اور سکھایا اس کو بما اس میں سے جو یشاء جو چاہا اور اگر دفع اللہ اور اگر اللہ دفاع نہ کرتا الناس لوگوں کا بعضهم بعض ان کے ببعض بعض کے ساتھ لفسدت الارض البتہ فساد کرتے ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑے فضل والا ہے علی العالمین جہان والوں پر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی، یعنی ان کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ آیات اللہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اس کو علیکہ آپ پر بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک تو لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ بھیجے گئے میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج ہمارا دوسرا اسپائر بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیے گا، ایک دو دن بعد ٹیسٹ ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔